الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کا پروگرام ہے آپ کے مسائل کا حل، اور سوال ہے نماز کے مکروہات کے بارے میں کہ نماز کن کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے۔ آج اسی سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن نماز کے مکروہات کثیر ہے، ہم مکمل ذکر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مکمل ایک ایپیسوڈ بن جائے، ایک یا دو یا تین جتنے بھی بن جائے، لیکن یہ ہے کہ ایک سیر حاصل اس پر گفتگو ہو جائے۔ اول تو بات یہ یاد رکھیں کہ مکروہ یا تو تنزیہی ہوگا یا تحریمی ہوگا۔ جب بھی کہا جائے گا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے تو تنزیہی مطلب ہے ناپسندیدہ، نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی نے کیا تو گناہ نہیں، مکروہ تنزیہی۔ اگر مکروہ تنزیہی کا لفظ آئے گا کہ اس طرح نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے تو ناپسندیدہ، اور جب کہا جائے گا مکروہ تحریمی تو پھر وہ حرام کے قریب گناہ بھی ہے، اور اضافہ اس پر یہ ہے کہ ایسی نماز کو لوٹانا واجب ہوگا، یعنی وہ واجب الاعادہ ہوگی۔ تو مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی یہ دو قسم کے مکروہ ہے، اور دونوں کے احکامات آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیے۔ سماعت کیجئے کہ کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا یہ نماز میں مکروہ ہے۔ تو کوئی اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کپڑے سے کھیل رہا ہے، بدن کے ساتھ کھیل رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کپڑا سمیٹنا، بعض لوگ کپڑا فولڈ کر دیتے ہیں، یہ بھی سمیٹنا کہلائے گا۔ تو کپڑا سمیٹنا، سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا، دونوں ہاتھ استعمال کرنا، اٹھا لینا، اگرچہ گرد سے بچانے کے لیے ہو، اور اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا تاکہ وہ مٹی پر نہ گرے، تو اس طریقے کے معاملات کرنا یہ نماز میں مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا مونڈے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، یہ سب مکروہ تحریمی ہے۔ اب دونوں کنارے لٹکتے ہو تو ہو سے کیا مراد ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے رومال لٹکایا، اپنے کاندھے پر لٹکا دیا یا سر پر ایسے ڈال دیا، اور دونوں کنارے اس کے لٹک رہے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کاندھے پر ڈال دیا، ایک کنارہ آگے ایک کنارہ پیچھے لٹک رہا ہے، یا اپنے گلے میں ڈال دیا، دونوں کنارے آگے لٹک رہے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن ایک کنارہ اٹھا کر کے دوسرے کاندھے پر ڈال دیا تو اب یہ فولڈنگ ہو گئی نا کپڑے کی، اب یہ لٹک نہیں رہا، تو اب یہ مکروہ تحریمی نہیں ہوگا، اب یہ جائز ہوگا۔ تو دونوں کنارے لٹکتے ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو لٹکتے ہوئے چھوڑ دینا۔ اگر سر پر رومال کسی نے رکھا ہے اور دونوں کنارے لٹک رہے ہیں تو مکروہ تحریمی، اور ایک کنارہ اس نے اس طرف ڈال دیا ہے تو اب یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، تو اس پر توجہ کی جائے۔ اگر کرتے وغیرہ کی آستین میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پیٹھ کی طرف پھینک دی، جب بھی یہی حکم ہے، آستین میں ہاتھ نہیں ڈالے، آستین لٹک رہی ہے، اندر کی طرف ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ رومال یا شال یا رضائی یا چادر کے کنارے دونوں مونڈھوں سے لٹکتے ہوں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا کہ اس طرح شال یا رومال وغیرہ ڈالنا، یہ کہ دونوں کنارے لٹکتے ہو، یا ایک کنارہ بھی اس نے اپنے کندھے پر ڈال دیا تو پھر کراہت ختم ہو جائے گی، ورنہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایک کنارہ دوسرے مونڈے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں ہے، اور اگر ایک ہی مونڈے پر ڈالا اس طرح کہ ایک کنارہ پیٹھ پر لٹک رہا ہے دوسرا پیٹ پر، جیسے عموماً اس زمانے میں مونڈوں پر رومال رکھنے کا طریقہ ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو یا پھر دامن سمیٹے، یہ بھی نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ دامن کو سمیٹ رہا ہے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طرح آستین جو ہے فولڈ کی ہوئی ہے اور آدھی کلائی سے زیادہ جو ہے فولڈ کی ہوئی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔
آدھی کلائی تک اجازت ہے، وہ بھی اس لیے کہ کام وغیرہ کرنے والے عام طور پر آدھی کلائی تک آستینیں چڑھاتے ہیں، تو ان کو اجازت ہے کہ اس حال میں اگر وہ نماز بھی پڑھ لے تو ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن آدھی کلائی سے زیادہ اگر آستین چڑھی ہوئی ہے تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی، خیال کیجئے۔ اسی طرح کسی کو جو ہے شدت ہے، حاجت ہے، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے، تو اسی حال میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فراغت حاصل کر لے اور اپنے ان معاملات سے نمٹ جائے۔ جو بھی اس کو جو ہے حاجت ہے، استنجا کرنے جانا ہے، تو اس شدت کو ختم کر لے اور پھر باوضو ہو کر وہ نماز پڑھے۔ تو حدیث میں ہے کہ جب جماعت قائم کی جائے اور کسی کو بیت الخلا جانا ہو تو پھر بیت الخلا کو جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ نماز شروع کرنے سے پیشتر اگر ان چیزوں کا غلبہ ہو تو وقت میں وسعت ہو تو نماز شروع کرنا ہی ممنوع ہے، نماز وہ شروع نہیں کرے گا، وہ پہلے جائے اور جناب علی پہلے جو ہے ان چیزوں سے فراغت حاصل کر لے اور پھر نماز میں آئے اور اپنی نماز وہ پڑھے۔ اگرچہ جماعت چلی جائے، کسی کو بیت الخلا جانے کی حاجت ہے اور شدت بھی ہے، اگر وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کی ساری توجہ اسی طرف جائے گی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اس غلبے کو ختم کر لے تاکہ نماز وہ سکون سے پڑھ سکے۔ پہلے ان چیزوں کو ختم کر لے، پھر وہ نماز میں شامل ہو، نماز میں شامل ہو سکتا ہو تو، اور اگر جماعت چلی جائے تو پھر وہ اپنی نماز پڑھے، تو اس کے لیے یہی حکم ہے۔ تو قضاء حاجت اور قضاء حاجت جو اس کو ہے وہ پہلے پوری کرے، پھر وہ نماز میں شامل ہو۔ اسی طرح جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور نماز میں اگر کسی نے جوڑا باندھا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا یہ جوڑا سے مراد کیا ہے؟ جو مرد باندھتے ہیں، کسی کی مرد کے بڑے بال ہیں اور وہ عورتوں کی طرح جوڑا باندھتا ہے، بالوں کا جو عورتیں باندھتی، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کی بات ہے کہ کسی مرد نے اگر جو ہے مرد کا بال بڑے ہیں یا کسی کی زلفیں ہیں اور اس نے جو ہے جوڑا باندھ لیا پیچھے، تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، عورتوں کی بات نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کرنا ہے۔ کسی نے نماز کی حالت میں یہ کام انجام دے دیا تو یہ تو پھر جو ہے عمل کثیر ہونے کی وجہ سے یہ مکروہ تحریمی ہوگی، اور عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر عمل قلیل کے ساتھ بھی اگر اس نے ایسا کر لیا تو اس بارے میں حکم یہی ہے کہ نماز کی حالت میں اس نے یہ عمل کیا ہے تو نماز میں اس صورت میں فساد آئے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح کنکریاں ہٹانا، نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ کام پہلے کر لیں، تو کنکریاں ہٹانا اور اپنی جگہ کو صاف کرنا یہ بھی نماز کی حالت میں مکروہ تحریمی ہے، مگر جس وقت پورے طور پر سجدہ ادا نہ ہو تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے ایک بار میں یا دو بار میں جو ہے کنکریاں ہٹا سکتا ہے، کہ وہ سجدے میں جا رہا ہے، سجدے کی جگہ پر اتنی کنکریاں ہے کہ سجدہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سجدے میں آپ جانتے ہیں کہ پیشانی کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے۔ اب کنکریاں ہے تو زمین پر پیشانی ٹکے گی نہیں، اور پیشانی کا کم از کم جو ہے 1 درم زمین پر لگنا ضروری ہے، تو کنکریوں کے ہونے کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہوگی، تو پھر وہ ایک بارگی میں وہ کنکریوں کو ہٹا لے اور صحیح طریقے سے سجدہ کر لے، اس کو اجازت ہوگی۔ بلا وجہ اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ انگلیاں چٹکانا، نماز کی حالت میں انگلیاں چٹکانا یا پھر انگلیاں چٹکانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ انگلیوں کی کینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، یہ کینچی ہوتی ہے، اس طرح بنانا یا انگلیاں چٹکانا حالت نماز میں تو مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا حکم میں بیان کر چکا ہوں کہ جب نماز میں کراہت تحریمی آئے گی تو پھر ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگی، یعنی کہ وہ واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ اس کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی یہ دونوں چیزیں مکروہ ہے۔ اگر نہ نماز میں ہے نہ تواب نماز میں تو کراہت نہیں، جبکہ کسی حاجت کے لیے ہو۔
یعنی کسی کو بلا رہے ہیں مسجد کے علاوہ، مسجد میں بھی ایسی چیزیں ممنوع ہے، اور نماز کا انتظار ہو رہا ہے تو بھی ممنوع ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں تو بھی ممنوع ہے، اور کوئی حاجت ہے تو پھر حاجت کی وجہ سے اگر کوئی کرتا ہے، اور اگر وہ نہ نماز کے لیے انتظار کر رہا ہے نہ مسجد میں ہے، ایسے ہی اگر بجاتا ہے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے۔ یہ نماز سے جب اس کا تعلق ہوگا، نماز کا انتظار کر رہا ہے یا نماز میں ہے، تو پھر جو ہے ناپسندیدہ ہے، مکروہ تحریمی ہے اگر نماز کی حالت میں کر رہا ہے، مگر نہ ضرورتاً اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ کمر پر ہاتھ باندھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے، اور نماز کی حالت میں اگر کوئی کمر پر ہاتھ باندھ لے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بھائی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ اس طرح منہ کر رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی، آپ نظریں نہیں گھما رہے، باقاعدہ منہ گھما رہے، لیکن اگرچہ وہ 45 کی ڈگری میں ہے پھر بھی یہ مکروہ تحریمی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی محض آنکھوں کو گھما رہا ہے، آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، تو اس سے نماز میں مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، یعنی دوبارہ نہیں لوٹانی ہوگی، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ عمل ناپسندیدہ ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو منہ نہیں گھما رہا، اپنا چہرہ نہیں گھما رہا، وہ محض آنکھوں کی ٹکلی کو گھما رہا ہے، تو پھر اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، یہ عمل اس کا ناپسندیدہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور مزید یہ ہے کہ آسمان کی طرف نماز میں نگاہ اٹھانا یہ بھی مکروہ تحریمی فقہا نے لکھا ہے کہ نماز جب پڑھ رہے ہیں تو حالت نماز میں آپ سجدے کی جگہ پر دیکھیں، اور یہی طریقہ ہے، اور آسمان کی طرف اگر نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے تو یہ جو ہے کیا ہے، نماز اس سے مکروہ تحریمی ہوگی۔ تشہد یا سجدوں کے درمیان میں کتے کی طرح بیٹھنا، کتے کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا کس طرح بیٹھتا ہے، پیچھے کے دونوں پاؤں بچھے ہوئے ہیں اور اگلے پاؤں اس کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح بیٹھتا ہے کہ اپنے دونوں پنجوں کو زمین پر ٹکاتا ہے، گھٹنے اس کے پاؤں جو ہے کھڑے ہوئے ہیں اور سرین پر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح بیٹھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی گھٹنوں کو سینے سے ملا کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر سرین کے بل بیٹھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مرد کا سجدے میں کلائیوں کو بچھانا یہ ایک عام مسئلہ ہے کہ جب مرد، عورتیں تو بچھاتی ہے، جب مرد سجدے میں جائیں گے تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہتھیلیاں وہ زمین پر ٹکائے گا، انگلیاں زمین پر ٹکائے گا، اور یہ انگلیاں اس کی قبلہ رو ہوں گی، لیکن یہ جو کلائیاں ہیں یہ زمین پر بچھا دیتے ہیں، یہ زمین پر بچھانی نہیں ہے، زمین سے اٹھی رہے گی، علیحدہ ہوگی۔ اگر کوئی زمین پر بچھا دیتا ہے تو یہ نماز کو مکروہ تحریمی کر دے گا، اس کا یہ عمل، تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے سامنے آپ نے نماز شروع کر دی، اس کا چہرہ سامنے ہے، تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر بعد میں آ کر وہ بیٹھ گیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، تو اب وہ گناہ گار ہوگا، اس کو جو ہے ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کیوں جو ہے نمازی کے سامنے آ کر بیٹھا، لیکن نمازی کو چاہیے کہ جب شخص سامنے ہے تو اس کے سامنے نماز شروع نہ کرے۔ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یوں ہی دوسرے شخص کو مصلی کی طرف منہ کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف کسی نے منہ کر لیا تو یہ بھی ناجائز ہے، یعنی اگر مصلی کی جانب سے ہو تو کراہت مصلی پر ہے، اور اگر مصلی مطلب نماز پڑھنے والا، اور مصلی کی طرف سے یعنی نماز پڑھنے والی کی طرف سے یہ کوتاہی نہیں ہوئی، لیکن سامنے والے نے کوتاہی کی کہ نماز پڑھنے والے کی طرف اپنے منہ کو کر دیا، اپنے چہرے کو کر دیا، تو اب اس پر گناہ ہوگا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اعتجار یعنی پگڑی اس طرح باندھنا۔ اب میں نے امامہ باندھا ہوا ہے، آپ امامے کے اوپر دیکھیں، یہ ہمارا اوپر جو شملہ ہے وہ کھلا ہوا ہے اور ٹوپی چھپی ہوئی ہے۔ اعتجار کہتے ہیں کہ ٹوپی بھی نہ ہو اور اوپر کا یہ حصہ بھی نہ ہو اور ارد گرد امامہ ہو
اور بیچ کا سر خالی ہو، بیچ کا سر خالی ہو اور ارد گرد امامہ ہو، اور بیچ جو سر ہے وہ خالی ہو، نہ اس پر ٹوپی ہو نہ شملہ ہو، نہ امامے کا کوئی حصہ ہو، تو اس کو اعتجار کہتے ہیں۔ اس طرح نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، اس طرح نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، اس سے بھی اجتناب لازم ہے۔ اور یوں ہی ناک اور منہ کو چھپانا اور بے ضرورت کھنکھار نکالنا، یہ سب مکروہ تحریمی ہے۔ جب نماز پڑھیں گے تو ناک اور چہرہ اور منہ جو ہے اس کا چھپا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کھلا ہوا ہوگا، اور اس کو چھپانا اور اس کو لپیٹ لینا تو یہ بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کرونا میں ایک اسپیشل اجازت دی گئی تھی، جب کرونا کا معاملہ ہوا تو اس میں جو ہے ماسک لگا کر جو ہے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، علماء نے اجازت دی، لیکن اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو عام حالات میں اگر کوئی ماسک لگاتا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز کے وقت وہ ماسک کو اتار دے اور اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو، اپنے ناک کو نہ ڈھانپے، اور ماسک اتار دیں، بعد میں ان کو لگانا ہو اپنی طبیعت کے مطابق تو آپ لگائیں، لیکن جو ہے نماز کے وقت میں، نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو اور اپنے ناک کو چھپانا یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز میں کراہت لاتا ہے اور کراہت تحریمی ہے۔ نماز پھر واجب الادا ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نماز میں جان بوجھ کر جمائی لینا، صحیح نا، منہ کھول کر جو جمائی لیتے ہیں، جو نیند کی حالت میں آتی ہے، عام طور پر تھکن کی حالت میں آتی ہے، تو جان بوجھ کر یہ لیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ خود بخود آئے تو پھر حرج نہیں ہے، پھر تو آدمی کا وہ طبعی تقاضا ہے، تو خود بخود آئے تو حرج نہیں ہے، اور مستحب یہ ہے کہ اس کو دفع کرے۔ اب دفع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے اوپر کے دانتوں سے نیچے کے ہونٹ کو پکڑ لے، یا پھر جو ہے تصور کریں کہ انبیاء کو تو کبھی جمائی نہیں آتی، تو اس طرح وہ جمائی ختم ہو جائے گی، اسی وقت ختم ہو جائے گی، تو اس طرح دفع کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اس کو دفع نہ کر سکے تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر قیام میں ہے تو سیدھا ہاتھ، قیام میں ہے تو سیدھا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے، اور اگر قیام میں نہیں ہے، قیام کے علاوہ ہے، تو پھر الٹا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے اور اس طرح جمائی کو دفع کرے، اور آواز کسی قسم کی نہ نکالے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے، جب تک تم میں کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہو روکے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی بیان کیا، امام مسلم نے بھی بیان کیا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے، بعض میں ہے کہ شیطان دیکھ کر ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو سستی دلائی، تو شیطان جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کو جمائی آ رہی ہے۔ تو مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حتی الامکان جو ہے جمائی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح نماز میں یہ بھی، نماز کے مکروہات میں یہ بھی ہے کہ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے ادھر مسئلہ ہو گیا، عام ہو گیا، جانداروں کی تصویر والے کپڑے پہن لیتے ہیں، خاص کر ہمارے نوجوان جب کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، تو تصویر والی شرٹ لینے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، حالانکہ تصویر والی شرٹ آپ اگر پہنیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز مکروہ تحریمی۔ گھر میں رہیں گے، گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، دکان پر ہے، کاروبار ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو نقصان ہی نقصان، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے۔ پھر آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں یہ شرٹ پہنوں، میرا بہت دل کر رہا ہے، مجھے ایسی شرٹ کے علاوہ، اس شرٹ کے علاوہ کوئی شرٹ پسند ہی نہیں آ رہی، تو دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن، تو جیسی شریعت کہتی ہے اس طرح ہمیں زندگی بسر کرنی، ادھر ہم نے قید والی زندگی بسر کر لی تو پھر قیامت میں پھر مزے ہی مزے ہوں گے، اور اگر کسی نے یہاں پر آزادانہ زندگی بسر کی تو پھر وہ کل قیامت میں قید کر لیا جائے گا، وہ پھر کل قیامت میں قید کر لیا جائے گا۔ لہٰذا تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسے کپڑے پہننا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ یوں ہی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے سر پر، یعنی چھت میں اگر تصویر ہو، معلق ہو،
یا محل سجود میں ہو جہاں پر اس کو سجدہ کرنا ہے وہاں پر اگر تصویر ہے، اور تو پھر اس صورت میں بھی یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اوپر تصویر ہے، محل سجود میں ہے، سامنے ہے، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، مکروہ ہے۔ اسی طرح دائیں بائیں ہو تو بھی مکروہ تحریمی۔ ہاں اگر پیچھے ہو تو پھر جو ہے اس صورت میں کراہت کم ہو جائے گی، تو یہ بھی مکروہ ہے لیکن کراہت کم ہو جائے گی۔ تو جس کمرے میں آپ ہیں وہاں پر تصویر نہیں ہونی چاہیے، تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے وہاں پر تصویر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پورے گھر میں ہمارے تصویر آویزہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے آئے، تو ہم کیوں جو ہے رحمت کے فرشتوں کو اپنے گھروں سے روکے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو یا کتے کا بچہ ہو یا پھر تصویر ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ تو خاص طور پر میں جوانوں سے میں نے جس طرح عرض کی کہ ایسی شرٹ آپ نہ لیں، ایسے کپڑے نہ لیں۔ خصوصاً ماں باپ کے لیے بھی گزارش ہے کہ بچوں کو تصویر والے کپڑے پہناتے ہیں، اس سے گھروں میں فرشتے رک جاتے ہیں۔ تو بچوں کو ہرگز آپ بچوں کے لیے شاپنگ کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ تصویر والے کپڑے بچوں کے لیے نہیں خریدنے۔ اس کا بنانا بھی جائز نہیں ہے، اس کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب خریدنا جائز نہیں ہے تو پہننا بھی جائز نہیں۔ اب اس کو یوں لے لیں، جب پہننا جائز نہیں ہے تو خریدنا بھی جائز نہیں، جب خریدنا ہی جائز نہیں ہے تو اس کو بنانا بھی جائز نہیں۔ تو اس سے اجتناب لازم ہے۔ تو ماں باپ، مسلمان ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ آپ جب مارکیٹوں سے ان چیزوں کو لینا بند کر دیں گے تو مارکیٹوں میں یہ چیز آنا بھی بند ہو جائے گی، کیونکہ کوئی لے گا ہی نہیں۔ جو مسلم مارکیٹ ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، کوئی لے گا ہی نہیں، تو پھر جو ہے آپ کے لیے خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ڈیزائن والے کپڑے آنا شروع ہو جائیں گے بچوں کے لیے جس میں تصاویر نہ ہو۔ اور آپ جب لیں گے تو فیکٹری مالکان جو ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، بھائی مال بک رہا ہے، جب بک رہا ہے تو وہ پھر مال تیار بھی کریں گے، اور آپ کے لیے تیاری کر کے اچھے اچھے تصویر والے وہ جو بابا سوٹ ہے وہ حاضر ہوں گے، حاضر کریں گے، اور آپ جو ہے اپنے بچوں کو پہنائیں گے۔ تو آپ جب بچیں گے تو ادھر تک خود بخود میسج پہنچ جائے گا کہ یہ چیز مارکیٹ میں نہیں چلتی اور مسلمان اس سے بچتے ہیں۔ تو پھر آپ کے لیے الگ جو ہے ایک انڈسٹری ہوگی، آپ کے لیے الگ سے سوچا جائے گا کہ ایسے کپڑے ہمیں لانے ہیں کہ جس میں تصاویر نہ ہو۔ تو بغیر تصویر کے مسلمان کپڑے پسند کرتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی تصویر والے کپڑے نہ پہنائیں، کیونکہ آپ کے بچے نے اگر تصویر والے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں۔ ہر کوئی پریشان ہے، جب رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے تو کہاں سے رحمتیں ہوں؟ اور خود ہم جو ہے گویا کہ روک رہے ہیں رحمت کے فرشتوں کو۔ تو اللہ کی رحمتوں کو نازل ہونے دیں، اللہ کی رحمتوں کو اپنے پاس آنے دیں، اس کو روکے نہیں۔ آپ جو ہے ان چیزوں کو اپنے سے دور رکھیں۔ مزید یہ ہے کہ اگر تصویر ذلت کی جگہ پر ہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب تصویر جو ہے ہم نے تو کہا، ایک تو کہا معلق ہو، اوپر ہو، آگے ہو، دائیں ہو، پیچھے ہو، دائیں بائیں ہو، تو پھر کیا ہے نماز میں کراہت ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن تصویر ذلت کی جگہ پہ ہے، دائیں ہے یا پھر آگے ہے، سجدے کی جگہ پہ نہیں، آگے ہے لیکن ذلت کی، مطلب تصویر پائیدان ہے، پائیدان پر تصویر بن، کسی تکیے پر جو ہے تصویر ہے اور اس کو نیچے پھینکا ہوا ہے، تعظیم نہیں کرتے اس کی، تو پھر اس صورت میں کراہت نہیں آتی، اس صورت میں مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تصویر ذلت کی جگہ میں ہو، مثلا جوتیاں اتارنے کی جگہ یا اور کسی جگہ فرش پر کہ لوگ اسے روندتے ہوں، پائیدان کو روندتے ہیں، اور تکیہ جس کو جو ہے زانو وغیرہ کے نیچے رکھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مکان میں ہونے سے کراہت نہیں، اس لیے کہ آپ اس کی تعظیم نہیں کر رہے۔ تصویر وہی رحمت کے فرشتوں کو روکتی ہے کہ جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں، یا تعظیماً جس کو آویزاں کیا گیا ہے، اور اگر اس کی تعظیم نہیں ہے، اس کو ایسے ہی زمین میں پھینکا ہوا ہے پائیدان کی صورت میں، تو پھر اس صورت میں اس کو وہ جو ہے نماز میں کراہت نہیں لاتی ایسی تصویر۔ جس تکیے پر تصویر ہو اسے اگر منسوب کرنا پڑا ہوا نہ رکھنا،
اور اعزاز تصویر میں داخل ہوگا، یعنی اس کو نصب کیا ہوا ہے، یعنی جس طرح تکیوں کو باقاعدہ سجایا جاتا ہے، اگر اس طرح تصویر والے تکیوں کو سجایا ہوا ہے تو گویا کہ آپ نے تصویر کو اعزاز دیا ہوا ہے، صحیح ہے نا، اعزاز دیا ہوا ہے تو پھر اس سے بھی اجتناب کرنا ہوگا، یعنی تصویر کو اعزاز دینا، عزت دینا، تو یہ جو ہے کراہت تحریمی ہے۔ تو بہرحال جو ہے کسی قسم کی بھی تصویر ہو اس کو گھروں سے ہمیں خارج کر دینا ہے، تاکہ یہ معاملہ ہی نہ ہو اور رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں اور گھروں سے تصویر کو نکال دیں، ختم کر دیں، خصوصاً آویزہ نہ کریں۔ رحمت کے فرشتے اسی تصویر کی وجہ سے رحمت کے فرشتے رکتے ہیں جو تصویر لٹکی ہوئی ہو۔ اگر آپ کے پاکٹ میں یا آپ کے کبٹ میں تصویر چھپی ہوئی ہے، اندر رکھی ہوئی ہے، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو تعظیماً آپ نے جس کو معلق کیا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے اور سامنے رکھا ہوا ہے، تو وہ تصویر رحمت کے فرشتوں کو روکتی ہے، اس تصویر سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور اگر کوئی تصویر چھپی ہوئی ہے تو پھر نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی۔ اگر ہاتھ میں یا اور کسی جگہ بدن پر تصویر ہو مگر کپڑوں سے چھپی ہوئی ہو، یا انگوٹھی پر چھوٹی تصویر منقوش ہو، یا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کوئی چھوٹی تصویر ہو، اتنی چھوٹی ہو کہ جب کھڑے ہو تو اور اس کو نیچے رکھے تو کھڑے ہو کر اس تصویر کو دیکھ کر اس کے اعضاء کو آپ ممتاز نہ کر سکے، اور وہ تصویر آپ کو نہ لگے، تو پھر وہ تصویر نہیں ہوتی، پھر وہ تصویر نہیں ہوتی۔ تصویر کم از کم اتنی بڑی ہو کہ کھڑے ہو کر جب اس کو دیکھیں تو اس کے اعضاء ممتاز ہو جائے، اس کے اعضاء ممتاز ہو جائے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب علی یہ اس کی آنکھیں ہیں، یہ اس کا ناک ہے، یہ اس کا چہرہ ہے، وہ تصویر ہوتی ہے۔ اور تصویر وہی ہوتی ہے جو چہرہ ہو، چہرے کے علاوہ اگر دھڑ ہے تو اس کو تصویر میں شمار نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی شرٹ خریدی، اب اس میں تصویر ہے کہ ایک کوئی جو ہے کوئی کھلاڑی کی تصویر ہے بنی ہوئی ہے پوری، اب کیا شرٹ کو ضائع کر دیں؟ تو آپ اگر اس کے چہرے پر اگر کچھ لگا دیں گے، کوئی پھول لگا دیں، یا اس کے چہرے کو کوئی مارک کر دیں اور چہرہ مٹا دیں، اس کا مسخ کر دیں، باقی اس کا جسم نظر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، اس نے کوئی شرٹ پہنی ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس کا نام نظر آ رہا ہے، تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، صرف چہرے کا مسئلہ ہے۔ اگر چہرہ آپ نے ختم کر دیا تو باقی جو دھڑ ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس سے رحمت کے فرشتے رکتے نہیں ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ چہرے کا مسئلہ ہے۔ مزید آپ نماز کے مکروہات سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کے مسائل، دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔